سورہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم سورہ انز سورہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سورۃ النور سورۃ نور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانيات أو مشركات والزانيات لا ينكحوها إلا زان أو مشركون وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل حضرت یہ کیسے بولے الف آ رہا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات والمؤمنات أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وإذ لم يأتوا بالشهداء
وأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لهم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشات في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور 24ویں سورت ہے۔ قد افلح 18واں پارہ ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، 64 آیات، 9 رکوع ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم نے اس میں بیان کردہ احکام کو فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کار عورت ہو یا مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ سے یا مشرکہ عورت سے، اور زنا کار عورت سے بھی وہی نکاح کرتا ہے جو زانی یا مشرک ہو، اور ایمان والوں پر یہ زنا کاروں سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، اور آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، تہمت لگائے جھوٹی، اور آئندہ اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے، یہ لوگ فاسق ہیں، پکے گناہ گار۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے شخص کی گواہی اس طرح ہوگی وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اس عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یقیناً وہ اس کا شوہر جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔
والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اگر مرد میرا شوہر سچ بولنے والوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو جھوٹے پر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ بلا شبہ اللہ خود توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بے شک جن منافق لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہے یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ہاں جس آدمی نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار سرغنہ بنا، جو یعنی کہ آگے آگے تھا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، جب تم نے اسے بہتان کو سنا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں نیک خیال کیوں نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو واضح بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پھر وہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہوئے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم نے جس غلط بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے اس بہتان کو نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کر رہے تھے کہ جس کا تمہیں کوئی علم بھی نہیں تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور تم نے ایسی جھوٹی بات کو سنتے ہی کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں ہے۔ اے اللہ آپ پاک ہیں، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسا کام آئندہ کبھی بھی نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کھول کر بیان فرما رہا ہے اور اللہ خوب علم و حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ اور یہ بے حیائی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی غیر مسلم چاہتے ہیں مسلمانوں میں پھیلے، بچوں میں اور ان کی ایمانی طاقت اور نور جو ہے نکل جائے۔ جب بد نظری انسان کرتا ہے تو وہ ہو گیا، کتنی بڑی بڑی اس نے عبادات کری ہوں، ہوا نکل گئی اس کی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ بڑی شفقت کرنے والے بے حد مہربان ہے تو تہمت لگانے والوں پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس کی صفائی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی دی تھی نا کہ آپ کے جسم پہ کوئی میلی گندی مکھی بیٹھ سکتی ہے کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ہم بچوں کے لیے پاکیزہ عورتیں لڑکیاں مل جاتی ہیں نکاح کے لیے، تو اللہ کو آپ کے لیے نہیں ملی تھی؟ اور یہ نکاح آپ کا کس نے کیا تھا؟ آپ نے خود اپنی مرضی سے کیا تھا، اللہ نے کروایا تھا؟ تو فرمایا یہ تو اللہ کا حکم تھا، جبرائیل آئے تھے، تصویر بھی دکھائی تھی حضرت عائشہ کی کہ یہ ہیں جن کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ان سے نکاح ہو۔ مکھی کیا کس کے بارے میں بولا؟ مکھی حضور علیہ السلام پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی نا، تو ایک گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، ایک گندی عورت آپ کے بستر پہ بیٹھ سکتی ہے؟ پھر سوچنے کی بات تھی۔ تو یہ کس نے؟ یہ حضرت عمر سے جب مشورہ کیا تھا نا حضور علیہ السلام نے، تو حضرت عمر نے پہلے تو بولا یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، لیکن آپ اگر مجھے ڈالتے ہیں اس میں تو میں بات کرتا ہوں، پھر کھل کے سوال کروں گا، آپ ناراض نہ ہو تو۔ تب یہ سوال کیے تھے۔
صدق اللہ العظیم. ہاں حضرت عمر